الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تقدس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا، البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورۃ الابراہیم آیت 7 ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تقدس کا شکر کرو، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ سبحانہ تقدس بے نیاز ہے اور خود ہی حمد کے لائق ہے۔ سورۃ لقمان آیت 12 ہے۔ اللہ سبحانہ تقدس کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتوں اور رحمتوں اور محبتوں سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ہمیں دین اسلام اور ایمان کی سب سے عظیم ترین نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اور اس نعمت کے بعد اللہ سبحانہ تقدس کا ہم پر بلکہ پوری کائنات پر سب سے بڑا احسان اور انعام اور نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب سرور کائنات، دو جہاں کے سردار، وجہ کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر ہمیں ان کا امتی بھی بنایا۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے سب سے اہم اور خوشی کا دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا دین اسلام اور ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑا انعام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی قدر و قیمت اپنے دل میں پیدا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریف کی خوشی بھی منائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کئی حضرات انبیاء کرام نے بھی اللہ سبحانہ تقدس سے دعا کی، اے اللہ سبحانہ تقدس ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا بہت ہی اونچی اور عظیم ترین سعادت ہے۔ امام الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا بھی بہت اونچا مقام ہے، اور جس شخص نے یہی بات سمجھ لی تو وہ خوش قسمت ہے، اور جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی قدر نہ کی وہ بدقسمت ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ہر مسلمان بالکل واضح طور پر یہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تقدس کے بعد پوری کائنات میں سب سے کامل، افضل اور اعلیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تقریر کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حضرات انبیاء کرام کے امام، اللہ سبحانہ تقدس کے محبوب اور وجہ کائنات ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تقدس ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کسی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا رکھو، میں اللہ سبحانہ تقدس کا محبوب ہوں، مگر یہ فخریہ نہیں کہتا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بعثت کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، اور ہم قیامت کے دن اول ہوں گے، اور میں ایک بات کہتا ہوں مگر فخر نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تقدس کے خلیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تقدس کے برگزیدہ ہیں، اور میں اللہ سبحانہ تقدس کا محبوب ہوں، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تقدس سے محبت رکھو، اس وجہ سے بھی کہ وہ تم کو اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تقدس کو مجھ سے محبت ہے۔ بس تمام کائنات میں اول سے آخر تک بغیر کسی وسیلے کے اللہ سبحانہ تقدس کا کوئی محبوب ہے تو وہ صرف اور صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یعنی اللہ سبحانہ تقدس صرف اور صرف اپنے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، اور اس کے بعد صرف
اسی سے محبت فرماتا ہے جس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت و تعظیم و تقریر ہو۔ اور اللہ سبحانہ تقدس نے اپنے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے بھی فرمایا کہ کائنات میں اول سے آخر تک جس کو بھی ایمان کی دولت، ہدایت کا نور اور اپنی رحمت اور محبت عطا فرمائی، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ اس بات کا اظہار خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ سبحانہ تقدس دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا کہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اور مزید ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو، کیونکہ قاسم صرف میں ہی ہوں اور تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تقدس اپنی رحمتیں اور برکتیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور ان کو ہمیں تقسیم فرمانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ایمان اور قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عطا ہوا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم رحمت و برکت ہیں۔ اور اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ روز حشر بھی اللہ سبحانہ تقدس صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور شفاعت سے ہی تمام مخلوق پر رحمت فرمائے گا۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزید ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرما دی گئی ہیں۔ اور روز آخرت کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قیامت کے دن عزت اور کنجیاں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں، اور یہ فخریہ نہیں کہتا اور لوا الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، مگر فخر یہ نہیں کہتا میں فخر میں یہ نہیں کہتا اور اس روز کوئی نبی نہیں، ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو یا کوئی دوسرا، مگر میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ اور اس حشر کے دن جب ہر طرف ساری مخلوق گرمی اور تکلیف میں مبتلا ہوگی تو اللہ سبحانہ تقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی لوگوں کا آرام بن جائے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ حوض کوثر کے ذریعے ہی ان کی پیاس بجھائے گا۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض یعنی کہ کوثر 1 مہینے کی مسافت کا ہے اور اس کے گوشے برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہے، اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، اور جو بھی اس حوض کوثر میں سے پیے گا وہ کبھی بھی آسا نہ ہوگا۔ لہٰذا اس حشر کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں پر ہی اللہ سبحانہ تقدس کا فضل و کرم ہوگا، اور اللہ سبحانہ تقدس کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ایمان والے کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ تقدس اس کو قبول فرمائے گا۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ چاہے میں قیامت کے روز شفاعت کر لوں یا پھر میری امت میں سے آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، میں نے اس میں سے شفاعت کو اختیار کیا ہے کیونکہ وہ عام ہوگی، اور تم شاید یہ خیال کرو کہ وہ متقین کے لیے ہوگی، نہیں بلکہ وہ گناہ گاروں اور خطا کاروں کے لیے ہوگی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی ہے۔
روایت بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں پر ضروری اور واجب ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نور مبارک تخلیق کائنات کی ابتدا سے ہے۔ یہ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے پوچھا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیسے بلند کیا۔ قرآن مجید میں سورہ علم نشرہ میں اللہ سبحانہ تقدس نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بلند کر دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تقدس بہتر جانتا ہے، تو اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تقدس فرماتا ہے کہ جب بھی میرا ذکر ہوا یا ہوگا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوا ہے اور ہوگا، یعنی ازل سے ابد تک جب بھی اللہ سبحانہ تقدس کا ذکر ہوا ہے یا ہوگا تو اللہ سبحانہ تقدس کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی لازمی ہوا ہے اور ہوگا بھی۔ اللہ سبحانہ تقدس نے عرش، آسمانوں اور جنت میں ہر جگہ اپنے نام مبارک کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی لازمی تحریر فرمایا، اور کسی بھی دور میں، کسی بھی مقام یا جگہ میں، دنیا اور آخرت میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں، اور ہر صاحب ایمان کی قلب و زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو اپنے ذکر مبارک سے جدا نہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت سے جدا نہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ سبحانہ تقدس نے کون سی چیز پیدا کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ تقدس نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ سبحانہ تقدس کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت تک نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، اور نہ بشت تھی، اور نہ دوزخ تھی، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا، اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ سبحانہ تقدس نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پھر اس نور یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے حصے سے لوح، اور تیسرے سے عرش، اور پھر چوتھے کے 4 حصے کیے۔ ایک سے حاملان عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے کرسی، اور تیسرے سے باقی فرشتے، اور پھر چوتھے کے بھی 4 حصے کیے، اور ایک سے آسمان بنائے، دوسرے سے کائنات، اور تیسرے سے جنت، اور پھر دوزخ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر کا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے عظمت میں ایک نورانی ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں وہ نورانی ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب اور ثابت کر دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کی تخلیق بھی عمل میں نہیں آئی تھی۔
حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبوت کے ساتھ مشرف ہو چکے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تقدس نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کا کسر فرمایا اور ان کو 7 طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے پہلے بنایا، تو عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا، سبحان اللہ، اور جنت کو پیدا فرمایا جس میں بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہا کو ٹھہرایا، تو میرا نام نامی جنت کے دروازوں پر اور اس کے درختوں کے پتوں پر اور اہل جنت کے خیموں پر لکھا۔ حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کی روح اور جسم کا باہمی تعلق نہیں ہوا تھا، بس جب ان کی روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی، تب انہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا، اور اس وقت اللہ سبحانہ تقدس نے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ اللہ سبحانہ تقدس نے انہیں کیا فرمایا، کیا بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں۔ جب ان کو شیطان نے دھوکہ دیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی، سبحان اللہ۔ انہی سے مروی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تقدس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت سے بلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ سبحانہ تقدس نے فرمایا کہ اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا الہی یہ نور کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تقدس نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے اور یہ تیری اولاد سے ہوں گے، اور یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پر محمد ہے۔ ان کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پر محمد ہے، اور اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میں آپ سے باواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ تقدس نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی میں نے ان کو دنیا میں بھی پیدا نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ سو میں نے جان لیا کہ آپ نے اپنے نام میں پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہے جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تقدس نے فرمایا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تو تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ مختصر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک ابتدائی کائنات سے ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تقریر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ابتدائی کائنات سے ہی سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تقدس نے صرف اسی کو اپنی رحمت اور فضل سے نوازا جس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم و تقریر تھی، بلکہ اللہ سبحانہ تقدس نے دنیا اور آخرت کی تمام رحمتوں اور برکتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاسم بنایا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام جو کہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، ان کو بھی نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تقریر کرنے کا عہد کرنے پر عطا فرمائی۔
اللہ سبحانہ تقدس نے ان تمام حضرات انبیاء کرام سے اس بات کا عہد لیا جس کو میثاق انبیاء کہا جاتا ہے، اور اس کا واقعہ ذکر جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے، قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تقدس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کر وہ وقت جب اللہ سبحانہ تقدس نے تمام انبیاء سے اس بات کا پختہ عہد لیا تھا کہ جو کچھ میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس سب سے عظمت والا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہاری ان کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد یعنی کہ حمایت کرنا۔ اللہ سبحانہ تقدس نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب انبیاء کرام نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ سبحانہ تقدس نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں آپ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، تو جو کوئی اس صحت سے اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ سورۃ العمران آیت 81-82 ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لہٰذا تمام حضرات انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم و توقیر ان کے دلوں میں موجود تھی، بلکہ یہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اہل ایمان کو روشن کرائیں۔ اسی لیے تمام حضرات انبیاء کرام ہر اہل ایمان کو وحدانیت کی تبلیغ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم و توقیر کی تبلیغ بھی لازمی فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام پر اللہ سبحانہ تقدس نے جو کتابیں اور صحائف نازل فرمائیں، ان میں بھی بہت واضح طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت کا ذکر فرمایا۔ تو جب بھی کوئی اہل ایمان آسمانی کتاب اور صحائف کی تلاوت کرتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ان کی زبان پر جاری ہوتا تھا، کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تقدس نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو امی لقب یعنی بغیر کسی دنیاوی وسیلے کے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تقدس کی ذات سے پڑے ہوئے ہیں، جن کے صاف کمالات کو اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ سورہ اعراف آیت 157 یعنی 157 ہے، اور ان آسمانی کتابوں میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک تھا، بلکہ ان آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فضائل کا بھی ذکر تھا، اور انہی فضائل کو جاننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تقدس کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کی کہ اے اللہ سبحانہ تقدس مجھے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے اللہ۔ لہٰذا تمام حضرات انبیاء کرام اور ان کی تمام امتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم و توقیر دل میں رکھتے تھے، اور ان کی محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد شریف کا تذکرہ بھی کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اور اسے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا تو اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ سبحانہ تقدس کی لعنت منکروں پر۔ سورہ بقرہ آیت 89 ہے یہ۔ بس یہ بات واضح ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم و توقیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایمان کے لیے لازمی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے مال جان اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ مزید یہ ایک اور حدیث سے پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہی ایمان کی لذت سے لطف اندوز ہوگا۔ پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ تقدس اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہوں،
دوسرے یہ کہ صرف اللہ سبحانہ تقدس کے لیے کسی سے محبت رکھیں، اور تیسری یہ کہ اسے دوبارہ کافر بننا ایسا ناپسندیدہ ہو جسے آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہے، یعنی جس قدر زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی، اسی قدر ایمان بھی زیادہ ہوگا، اور جب دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی تو ایمان کامل ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر دل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے حالی ہوگا تو وہ ایمان سے بھی حالی ہوگا۔ لہٰذا وہ ذات اقدس جو تمام کائنات، تمام حضرات، انبیاء کرام اور تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تقدس کے محبوب ہیں اور تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت ہیں، ان کی اس دنیا میں تشریف آوری پر ہر اہل ایمان کے دل کا خوش ہونا ایک لازمی اور قدرتی عمل ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تقدس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا مسلمانوں پر اپنا احسان ارشاد فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تقدس نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں قرآن مجید تلاوت فرماتا ہے اور انہیں ظاہری اور باطنی طور پر پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ضرور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سورۃ العمران کا ترجمہ ہے، یہ آیت 164 ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تقدس نے ارشاد فرمایا کہ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 107 ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ سبحانہ تقدس کی جانب سے تمام کائنات کے لیے رحمت اور تحفہ ہوں۔ جس کی اس دنیا میں تشریف آوری کو اللہ سبحانہ تقدس اپنا احسان ارشاد فرمائے اور جسے تمام کائنات کے لیے رحمت اور تحفہ بنا کر بھیجے، تو بھلا ان کی دنیا میں تشریف آوری پر کون سا اہل ایمان خوش نہیں ہوگا اور شکر ادا نہیں کرے گا؟ کیونکہ جو اللہ سبحانہ تقدس کی طاعوں پر خوش نہیں ہوتا وہ اللہ سبحانہ تقدس کی ناشکری کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورۃ الابراہیم آیت 7 ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے یہ۔ اور بندہ مومن تو اللہ سبحانہ تقدس کی تمام احسانات پر شکر ادا کرتا ہے اور اس کی جانب سے انعام اور رحمت عطا ہونے پر خوشیاں مناتا ہے۔ اللہ سبحانہ تقدس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تقدس کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، جو باعث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جس سے وہ جمع کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 58 ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری پر خوش ہونا، اس پر شکر کرنا اور اس کو خوشی کا اظہار کرنا اللہ سبحانہ تقدس کے نزدیک بہت 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 ہی زیادہ محبوب ترین عمل ہے، اور اللہ سبحانہ تقدس کے فضل و کرم اور رحمتی اور محبتی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے دن ہی خوشی منانا اور شکر کرنا چاہیے، بلکہ پورا سال اور پوری زندگی ہر سانس پر اس عمل کو کرتے رہنا چاہیے، اور پھر خاص طور پر 12 ربیع الاول اور اس کے بعد ماہ ربیع الاول میں اس کا خصوصی اہتمام کرنا بہت ہی زیادہ باعث برکت و رحمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پیر کے دن کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن تھا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے پیر کے دن کے روزے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روز میری ولادت ہوئی اور اسی دن میری بعثت ہوئی اور اسی روز میرے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ جب اللہ سبحانہ تقدس کی کسی فضل اور رحمت کی نسبت یا اس کے محبوب بندوں کی نسبت جن دنوں سے ہو تو ان دنوں کو یاد کرنا اور ان دنوں میں اظہار تشکر کے طور پر اس کا چرچا کرنا اللہ سبحانہ تقدس کو بہت محبوب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تقدس ارشاد فرماتا ہے
کہ اللہ سبحانہ تقدس کی طرف سے ان یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہو، جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ مریم آیت 15 کا ترجمہ ہے یہ۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تقدس نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ سبحانہ تقدس کی طرف سے مجھ عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم آیت 33 کا ترجمہ ہے یہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کی کیفیت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، یعنی دل میں اس بات کی خوشی اور شکر پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ تقدس نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تمام کائنات پر اللہ سبحانہ تقدس کا بہت ہی بڑا اور خاص احسان اور انعام و اکرام ہے، اور ظاہری طور پر یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال اور اعلیٰ ترین کردار کا زیادہ سے زیادہ ذکر کر مبارک کریں اور سنتے، اور زیادہ سے زیادہ مال اللہ سبحانہ کی تقدس کی راہ میں خرچ کریں۔ کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ سبحانہ تقدس کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی پر کہ ہم نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہیں، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اب کیا کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر شکر کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اپنے دل کی کیفیت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، یعنی دل میں اس بات کی خوشی اور شکر پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ تقدس نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تمام کائنات پر اللہ سبحانہ تقدس کا بہت ہی بڑا اور خاص احسان اور انعام اکرام ہے، اور ظاہری طور پر یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور اعلیٰ ترین کردار کا زیادہ سے زیادہ ذکر مبارک کریں بھی اور سنیں بھی، اور زیادہ سے زیادہ مال اللہ سبحانہ تقدس کی راہ میں خرچ کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس نعمت یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خوب ذکر اور چرچا کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تقدس ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سورۃ الضحیٰ آیت 11 کا ترجمہ ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب امتیوں پر واجب ہے کہ وہ تمام دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے روشناس کروائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے آگاہ کریں کہ بلا شک و شبہ سب انسانوں سے افضل اور کامل ترین شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوشش نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق نہ رکھا، وہ محروم رہا، ہوا اس نے باقی علوم پر عبور حاصل کرنے کا دعویٰ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ طریقہ بھی بہترین ہے کہ میلاد شریف کی محفلوں کا اہتمام ہو۔ اس کے علاوہ اور کیا طریقہ بہترین ہے کہ میلاد شریف میں نہ آئیں، میلاد شریف کی محفلوں کا اہتمام ہو کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف کی عظیم نعمت کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف کی خوشی بھی منائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی بھی ہو جاتی ہے، مال کا خرچ بھی ہو جاتا ہے اور لنگر شریف کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں شامل ہو، اور کم از کم ایک چھوٹی سی محفل میلاد کا اپنے گھر میں بھی اہتمام کریں تاکہ گھر میں بھی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس کے علاوہ بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ کئی لوگ مل کر ایک بڑی محفل پاک کا اہتمام کریں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی ایسے عمل سے سختی سے مکمل طور پر پرہیز کریں جس کی شریعت میں ممانعت ہے، کیونکہ اگر
میلاد النبی کی خوشی میں کوئی خلاف شرع عمل کرے تو میلاد شریف کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ لہٰذا عوام الناس کو بھی چاہیے کہ ایسی محفلوں یا اجتماع میں جانے سے بھی مکمل طور پر گریز کریں کہ جن میں کوئی خلاف شرع عمل کیا جاتا ہو۔ کسی ایسے دن کو ہر سال اہتمام کے ساتھ منایا جائے جس دن اللہ سبحانہ تقدس نے کوئی نہایت ہی خاص و انعام اکرام فرمایا تو یہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس دن روزہ رکھنے کا سبب دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے متبرک ہے، کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ تقدس نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی، کہ یہ ہمارا یوم نجات ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار میں ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ یعنی 10 محرم کے دن اللہ سبحانہ تقدس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر احسان فرمایا اور ان کو فرعون سے نجات دی، تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کے دن روزہ رکھا اور یہودی بھی اس کی تقلید میں روزہ رکھتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ ساتھ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ پھر 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں اور 11ویں دنوں روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا جس دن اللہ سبحانہ تقدس نے سب سے بڑا احسان اور انعام اکرام فرمایا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، تو اس دن کو سب سے زیادہ اہمیت اور خصوصیت کے ساتھ کیوں نہیں منانا چاہیے؟ لہٰذا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا اور اس کا اہتمام کرنا اللہ سبحانہ تقدس اور اس کے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے عین مطابق ہے، اور اس دن ذکر و اذکار کی محافل کا انعقاد کرنا جس میں اللہ سبحانہ تقدس کا شکر ادا کیا جائے اور خاص طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، تو نہایت ہی عمدہ ترین عمل اور نیکی ہے، بلکہ پورا سال اور پوری زندگی میں اس عمل کو دہراتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تقدس ہم پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک حلقے کے پاس تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آج تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ تقدس نے اپنے دین کی طرف جو ہماری رہنمائی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم پر احسان کیا ہے، اس پر ہم اللہ سبحانہ تقدس کی حمد بیان کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ تقدس سے دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اللہ سبحانہ تقدس کی قسم، کیا تم لوگ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ تقدس کی قسم ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تم پر کوئی الزام لگا رہا ہوں، بلکہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ سبحانہ تقدس تم لوگوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ بلکہ حضرات اولیاء کرام کی نسبت سے بھی کسی محفل یا اجتماع کا انعقاد کرنا اللہ سبحانہ تقدس کی کرم کو مدعو کرنے کا اور خصوصی رحمت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن یہ فیوز و برکات تب حاصل ہوں گے جب شریعت کے احکام کے مطابق ان اعمال کو ادا کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف کی خوشی منانے پر جو انعام و اکرام اللہ سبحانہ تقدس عطا فرماتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے اسے بہت برے حال میں دیکھا، تو اسے پوچھا کہ کیسے ہو؟ ابو لہب نے کہا میں سخت عذاب میں ہوں اور کبھی بھی اسے چھٹکارا نہیں ملتا، ہاں
اس عمل کی جزا کے طور پر مجھے کچھ سیراب کیا جاتا ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، یعنی ان کی غلام صوبیہ تھی اس کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب میں کمی کی وجہ یہ تھی کہ پیر کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور صوبیہ نے ابو لہب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی، تو اس نے اسی خوشی میں اسی وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ابو لہب جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جب اس کی لونڈی صوبیہ نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنائی تو ابو لہب نے اپنے بھتیجے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تو بہت خوش ہوا، اور اسی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر لے کر آئی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ لیکن ابو لہب نے اسلام قبول نہ کیا اور وہ بدترین کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن مجید کی صورت بھی نازل ہوئی، لیکن پھر بھی اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنے کی وجہ سے عذاب میں کمی ملتی ہے۔ اب خود سوچئے کہ جو مسلمان ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اگر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی پورے اخلاص اور دل کی کیفیت کے ساتھ خوشی منائے گا تو وہ کس قدر زیادہ اللہ سبحانہ تقدس کی رحمتوں کو حاصل کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔